ایک کہانی آپ کو سنا رہے ہیں، سفیدہ بوا۔ ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ سفیدہ بوا کا انتقال ہو گیا۔ میرے ذہن میں سفیدہ بوا کا سراپا گھوم جاتا ہے۔ بے حد گورا چہرہ جس پر پڑی جھریوں میں نہ جانے کتنی کہانیاں نقش تھیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کی سوانح عمری لکھ ڈالوں، مگر کس کے لیے؟ نہ جانے کتنی عورتیں اس ملک میں اپنی زندگی سفیدہ بوا بن کر گزارتی ہیں۔ ایک دم مجھے اپنے ایک دوست کی باتیں یاد آ جاتی ہیں جن پر محفل میں زبردست قہقہے بھی پڑے تھے۔ اس وقت ان باتوں سے جس طرح میں بھی کچھ لطف اندوز ہوا تھا۔ میرے اس دوست کا سارا خاندان لندن جا رہا تھا، مگر وہ حضرت یہیں جمے ہوئے تھے۔ ہم لوگ سوچتے رہتے کہ یقیناً اس شخص کو اپنے وطن سے بڑی محبت ہے، اسی لیے تو ترک وطن پر آمادہ نہیں۔ ایک دن ترنگ میں آ کر وہ بولا، یارو میں نے بہت دنیا دیکھی ہے، مگر رہنے کے لیے ہندوستان سے اچھا کوئی ملک نہیں۔ ہم سب واہ واہ کر بیٹھے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے باہر جانے کی خواہش رکھنے کے باوجود کسی نہ کسی مجبوری کے تحت جا نہ سکے تھے۔ اس لیے یہ واہ واہ اپنی انا کی تسکین کے لیے زیادہ ہی زوردار تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مزید ترنگ میں آ کر کہا، دیکھو بھائی، اس ملک میں تین کے تین موسم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آتے ہیں۔ اب بھلا بتاؤ، وہ بھی کوئی ملک ہے کہ ہر وقت بادلوں کا غلاف اڑے بیٹھا ہے، ہر آن سورج کی روشنی سے ڈرتا ہے، اور یہاں ٹھٹراتی سردی، جلتی گرمی اور موسلا دھار بارش کا بھرپور مزہ۔ ایک تعریف کا شور ایک بار پھر بلند ہوا اور وہ مزید فرمانے لگے، اور سب سے بڑا لطف تو تم لوگ جانتے ہی نہیں ہو۔ اس ہندوستان میں 50 روپے خرچ کر کے تم ایک اچھا سا نوکر رکھ سکتے ہو۔ اب بھلا بتاؤ، اتنے مزے کسی اور ملک میں کہاں ممکن ہے؟ میں سوچنے لگا کہ یہ حضرت ذرا شریف ہیں جو 50 روپے میں 50 گالیوں کی بات کہتے ہیں، ورنہ اس طرح کے لوگوں کی تنخواہ 15 روپے بھی ہوا کرتی تھی۔ خیر سے مہنگائی بڑھی تو ذرا تنخواہ بھی بڑھ گئی۔ آج کل لوگ کافی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ نوکر نہیں ملتے، اگر ملتے ہیں تو کام چور۔ مجھے ایک دم سفیدہ بوا یاد آ جاتی ہیں۔ کام جیسے ان کی عبادت تھا۔ ایک بار وہ ناراض ہو کر کام چھوڑ کر چلی گئی تھیں اور اپنے لڑکے کے گھر لینے لگی۔ پھر ان کو خیال آیا کہ لڑکے کی قلیل آمدنی میں ان کا گزارا کیوں کر ممکن ہے، وہ اپنے جسم کا بوجھ اپنے بیٹے پر کیوں ڈالیں۔ بس اسی دن سے 60 سال کا جسم پتھر بن کر اس نئے سنیما ہال کا فرش گھس رہا تھا جس کے موزیک پر آج چمکدار جوتے یہ سوچے بغیر پڑتے ہوں گے کہ یہ فرش صرف سیمنٹ کا نہیں، اس پر چمکنے والی یہ چتیاں اس بوڑھے جسم کے محنت کش جسم کے ٹپکنے والی پسینے کی بوندوں سے پڑی ہیں۔ سفیدہ بوا، تم اتنی محنت نہ کیا کرو، دیکھو نا، زینے پر چڑھتے ہی تمہاری سانس پھولنے لگی۔ پوت، ہم تو سیدھے ڈاکٹر کے وہاں سے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھو یہ نسخہ، اب تم ہم کو سمجھاؤ کہ کیا بیماری ہے ہم کو۔ میرے ہاتھ میں اسپتال کا نسخہ ہے جو اس مریض کے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا ہے جس کو گہری دیکھ بھال کے یونٹ میں ہونا چاہیے تھا۔ نسخے پر بنے ہوئے نقشے پر درج تھا کہ اس مریض کا ہارٹ انلارج کر گیا ہے۔ میں سفیدہ بوا کی طرف ایک نظر دیکھتا ہوں، وہ میری نظروں سے کچھ بھانپ جاتی ہے اور کہتی، کچھ نہیں پوت، ڈاکٹر تو یوں ہی بکتا ہے، لاؤ پرچہ ہم کو دے دو، کل دوا لے آئیں گے۔ میں سفیدہ بوا کا روشن چہرہ دیکھتا رہ جاتا ہوں۔ ان کے چہرے کی جھریوں میں پھنسی پسینے کی بوندوں نے عجیب تمتماہٹ عطا کی تھی۔ سفیدہ بوا، تم سارے خاندان کا خیال رکھتی ہو نا، اس لیے تم کو ایک بڑے دل کی ضرورت ہے، اور اسی لیے تمہارا دل بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ بس اب تم آج سے کہیں نہیں جاؤ گی، یہیں رہو گی، سمجھی؟ تمہیں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے سخت جملے میں چھپے ہوئے پیار کے عنصر نے یہ اثر دکھایا کہ اسی روز سفیدہ بوا اپنی گٹھری لیے ہمارے گھر شفٹ ہو گئیں۔ میں اکثر سوچتا کہ مجھے سفیدہ بوا سے اتنی محبت کیوں ہے، میں تو ان کی گود میں پلا بھی نہیں، مگر میری حسرت ضرور تھی کہ کاش میں سفیدہ بوا کی گود میں پل کر ہی جوان ہوتا، کچھ تو ان کے دل کی سی وسعت میرے دل میں پیدا ہو جاتی۔ گٹھری لے کے سفیدہ بوا ہمارے گھر کے آئیں، میرے لیے ایک مشکل آن کھڑی ہوئی۔ صبح کا جاڑا ہو، بوا ہیں کہ پوت کی خدمت میں کھڑی ہیں۔
या बिटिया के आगे पीछे घूम रही। हम मियाँ बीवी बस इतना चाहते थे कि बुआ हमारे साथ रहती रहें, मगर सफ़ेदा बुआ है कि जैसे काम न करने से बीमार हो जाएंगी। हम पढ़े लिखे लोग भी कैसे जाहिल होते हैं, अपनी काबिलियत के चक्कर में कुदरती बातों को हम भूल जाते हैं। मुझे अपनी जहालत का एहसास उस दिन हुआ जब हमने एक नई काम करने वाली इस ख्याल से रख ली कि सफ़ेदा बुआ यूँ तो मानेंगी नहीं, जब काम ही ना होगा तो करेंगी क्या। मगर अपनी इस अक्लमंदी की क्या सज़ा भुगतना पड़ेगी, ये सोचा भी ना था। मुझे वो दिन याद आ जाता कि मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो बुआ मेरे इंतज़ार में बैठी थी। तुम आ गए पूत, हम तुम्हारे इंतज़ार में बैठे थे, हम ज़रा अपने कलवे की वहाँ जा रहे हैं। अच्छा बुआ, मगर अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। मैंने सोचा शायद अपने बेटे की याद ज़्यादा आ रही होगी। नहीं पूत, अब हम उसी के पास रहेंगे। क्या? मैंने चौंक कर उनसे पूछा। बस बुआ, हम लोगों की मोहब्बत ख़त्म हो गई? नहीं पूत, तुम पर तो अपनी ज़िंदगी निसार, मगर अब तुमको हमारी ज़रूरत क्या है? काम तो अब नहीं बुआ करेगी। सफ़ेदा बुआ, हमने आपको काम करने के लिए नहीं रखा है, हम तो बस ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। मैंने समझाना चाहा। नहीं पूत, खाली पड़े पड़े हम क्या करेंगे। मैंने बहुत रोका, यहाँ तक कि नई नौकरानी को निकाल भी देना चाहा, मगर सफ़ेदा बुआ अकड़ी रहीं। उनको शायद ये एहसास हो गया था कि वो मेरा काम ठीक से नहीं कर पाएंगी और मेरे ऊपर बोझ बनी रहेंगी। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया, मगर कमान से निकला तीर वापस क्यों कर आता। उस रोज़ सफ़ेदा बुआ का चेहरा कुछ झुलसा झुलसा सा लग रहा था, जैसे वाकई वो दिल की मरीज़ हों और बहुत बीमार। वो थकी थकी सी औरत जो अपना बोझ खुद उठाना चाह रही थी, हमारे घर से चली गई। मैं अपनी कबअक्ली को कोसता कि मेहनत करने वालों के साथ क्यों मैं आराम की तलाश कर रहा था। फिर सफ़ेदा बुआ ने न जाने क्या क्या काम किया। होते होते अब इनका दिल इतना बड़ा हो गया था कि अपने अंदर दुनिया को समोने की कोशिश करने लगा। बहुत दिन से उनकी खबर नहीं मिली थी और अभी अभी खबर मिली है कि उनका इंतकाल हो गया। खबर देने वाले ने यह भी बताया कि सिर्फ 1 रोज़ के लिए वो अस्पताल में दाखिल रही। अब इनके गुर्दों ने भी काम करना बंद कर दिया था, ब्लड यूरिया बहुत बढ़ गया था। सफ़ेदा बुआ जैसी औरतें तो सब जगह पाई जाती हैं, मगर वो चूँकि लीडर नहीं होती, इसलिए उनको वो मशीनें कहाँ से मैसर हों जो खून में बढ़ती हुई गंदगी छान सकती हैं। इसलिए ऐसी औरतों को खून में बढ़ती हुई गंदगी के साथ मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। मेरा ख्याल है कि सफ़ेदा बुआ इसे पसंद भी न करती कि उनके खून में शामिल गंदगी को निकाला जाए, क्योंकि ये तो उन्होंने ज़माने भर की खिदमत के एवज़ पाई थी। अपनी उम्र भर की रियाजत का सिला वो इस तरह आसानी से डॉक्टरों को कैसे छान लेने देती।